أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم الحمدللہ سورۃ المرسلات 29 سپارہ کی آخری صورت ماشاءاللہ آج تلاوت کی گئی 50 آیات پہ مشتمل ہے کیا ہے وہ دونوں فالتو ہیں لائٹیں جلدی سے بند کریں شابہ فضول خرچی نہیں کرنی ہم نے شابہ یہ انہوں نے اپنے اس کے لیے لگائی ہیں وہ اس کا پتہ لگ جائے گا وہ کیا تھا ٹھیک ہے جی تو صفحہ نمبر ہے 527 اور 528 اس کا مطلب سمجھ رہے ہو نا فوراً جب میں 527 28 بولوں گا تو آپ 16 لینے والے پہ فوراً پہنچ جائیں گے اس کی لینے جب یہ ایک جیسے قرآن ہوں گے تو اس کی بھی لینے تقریباً ایک جیسی ہیں پیج نمبر ایک جیسا شابہ اس کو بھی آ گیا دیکھو والمرسلات عرفا مکی صورت ہے اعوذ باللہ بسم اللہ میں پہلے بولتا تھا اعوذ باللہ کے بعد پھر سورۃ المکیہ مطلب وہ ایک نہیں صحیح نہیں تھا ٹھیک ہے مطلب طالب علموں کو اقرا اسکول وغیرہ میں بھی یہ عادت ڈالی جاتی ہے لیکن اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد قرآن ہوتا ہے مکی شکی جو ہے وہ یاد ہونا چاہیے لیکن تھوڑی سی عادت ہو لیکن بندے کو
پتہ ہو کہ سورت مکی ہے مدنی ہے، لیکن اس کی عادت بنا لینا بھی اچھی بات نہیں کہ پھر یہ نہ ہو بندہ بچپن سے یاد کرتا رہے نماز میں بھی سورت کہیں گے تو پھر وہ ایک ایکسٹرا بات ہے نا. بات سمجھیے ہو کہ نہیں؟ آیت تو نہیں ہے نا وہ والمرسلات عرفا. اچھا ٹھیک ہے جی، کتنی آیت ہیں؟ 50. توجہ فرمائیں. مرسلات مطلب ہواؤں کی قسم. سب سے پہلے مرسلات آیا تو سورت کا نام بھی مرسلات ہے. والمرسلاتی اور ہواؤں کی قسم. کون سی؟ عرفا، دل کو خوش کرنے والی. سمجھ آئی؟ قسم ہے ان ہواؤں کی جو ایک کے بعد ایک بھیجی جاتی ہیں. مختلف معنی ہے نا، مطلب زیادہ تر کیا ہے؟ ہوا بارش والی. ٹھیک ہے جی، خوش ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ ہوا چل رہی ہے. فالعاصفاتی، پھر تند و تیز چلنے والی ہواؤں کی قسم. عصفہ، شدت سے، شدت والی تیز ہوائیں. ایک ہوا ہوتی ہے خوش کرنے والی، دوسری ہوا بندہ ڈر جاتا ہے وہ اڑا کے نہ کن پڑے، طوفانی. پھر جو آندھی بن کر زور سے چلتی ہیں. والناشرات نشرا، والناشراتی بادل اٹھا کر لانے والی ہواؤں کی قسم. نشرا، پھیلانے والی، اور جو بادلوں کو خوب اچھی طرح پھیلا دیتی ہیں. اس دنیا میں جو ہوائیں چلتی ہیں ان میں سے کچھ تو ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو فائدہ پہنچاتی اور اس کے لیے زندگی کا سامان مہیا کرتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو آندھی طوفان بن کر انسانوں کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہیں. اسی طرح فرشتے جو اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر انسانوں کے پاس آتے ہیں وہ نیک لوگوں کے لیے خوشخبری اور برے لوگوں کے لیے 2 in 1 ڈرانے کا سامان لے کر آتے ہیں. اس لیے پہلی 3 آیتوں میں ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے اور دوسری 3 آیتوں میں فرشتوں کی. فالفارقات فرقا. اب جو حفظ کر رہا ہے وہ جتنا توجہ دے گا ترجمہ میں اتنا ہی اس کی منزل ٹیٹ ہوگی اور اس پہ بہت گرفت ہوگی. کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ ہوگا زیادہ. کیا ہوگا؟ وہ منزل بھولے گا نہیں. ایک آیت کے بعد اس کا دوسری آیت کا ذہن میں ہوگا، ترجمہ کی طرف دھیان بھی ہوگا. نماز بھی بہترین پڑھیں گے ہم، ٹائم پہ آئیں گے، لیٹ نہیں آئیں گے ماسٹر صاحب کی طرف. فالفارقات فرقا. فالفارقات، پھر پھاڑنے والی ہواؤں کی قسم. فرقا، بانٹ کر. پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق اور باطل کو الگ کر دیتے ہیں. فالملقیات ذکرا. فالملقیاتی، پھر الٹا کرنے والے فرشتوں کی قسم. ذکرا، ذکر یعنی وحی، پھر نصیحت کی باتیں نازل کرتے ہیں. عذراً او نذرا. عذراً حجت تمام کرنے کو، او یا نذرا ڈرانے کو. نذر کا لفظ سمجھ رہے ہو نا؟ نذیر، ڈرانے والا. انذر، نظر، مختلف قرآن میں آ رہے ہیں. تو ادھر کا اس سے ضبط کرو چیزیں. شبہ خاموشی سے، کیپ کوائٹ. عذراً جو یا تو لوگوں کے لیے معافی. عجائب بات آنن یار، لوگ سمجھ نہیں ہے کہ یا تو لوگوں کے لیے معافی مانگنے کا سبب بنتی ہیں یا ڈرانے کا. یعنی نیک لوگوں کو اس کلام کے ذریعے گناہوں سے معافی کی دعوت دی جاتی ہے اور برے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے. باز آ جاؤ، باز. انما توعدون لواقع. انما بے شک جو توعدون تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، لواقع ضرور ہونے والا. یقیناً واقعہ ضرور پیش آ کر رہے گا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اس سے مراد قیامت کا دن ہے. ٹھیک ہے جی. اکثر واقعہ لفظ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ وعدہ وغیرہ، ساعت لفظ قیامت کے بارے میں آتا ہے. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ. فَإِذَا، پھر جب النجوم ستارے طُمِسَتْ مٹائے جائیں، بے نور ہو جائیں. سمجھ آ گئی؟ اور روشنی ان کی ختم، زائل ہو جائے. لائٹ سمجھ آئی؟ قیامت تک ان لمیٹڈ روشنی ہے ان میں. کیا خیال ہے؟ بات صحیح ہے کہ نہیں قرآن کی روح سے؟ چنانچہ چارجنگ نہیں، لوڑ ہی نہیں ہے. چارجنگ لانے نہیں، یو پی ایس لانے نہیں، جنریٹر لانے نہیں. چنانچہ وہ واقعہ اس وقت ہوگا جب ستارے بجھا دیے جائیں گے. سمجھ آئی؟ رات ہو جائے گی. پھر خاموش، اشارہ. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ. وَإِذَا السَّمَاءُ، اور جب آسمان فُرِجَتْ پھٹ جائے. اس کو دو نا قرآن. اور جب آسمان کو چیر دیا جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ. یہ کس کا؟ آپ لوگ. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ. اور جب پہاڑ نُصِفَتْ اڑتے پھریں، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ. وَإِذَا، اور جب الرُّسُلُ رسول یعنی جمع، اُقِّتَتْ وقت پر جمع کیے جائیں.
اور جب پیغمبروں کے جمع ہونے کا وقت آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ایک وقت مقرر فرمایا ہوا ہے جس میں تمام پیغمبر جمع ہو کر فرمایا ہوا ہے جس میں تمام پیغمبر جمع ہو کر اپنی اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے جہاں وہی وقت مراد ہیں۔ لأی یوم اجلت، لأی یوم کس دن کے لیے سوال ہے، اجلت ملتوی رکھا گیا ہے۔ کوئی پوچھے کہ اس معاملے کو کس دن کے لیے ملتوی کیا گیا، لیٹ کیا گیا، ڈیلے کیا گیا، تو یہ کافروں کا وہی سوال ہے جو وہ اکثر لیٹ میٹ تو ایسے ہی سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، وہ کیا ہے، فکس ہے اللہ کے ہاں تو فکس ہے، لیٹ میٹ نہیں ہوتا۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کب آئے گی، آنا ہے، یقینی ہے۔ قیامت کیا ہے، موت بھی یقینی ہے، قیامت بھی یقینی ہے، مرنا بھی یقینی ہے، کیا ہے، جنت دوزخ بھی یقین ہے، سب کیا ہے، حقیقت ہے، ایسی کوئی کہانی شانی نہیں ہے۔ کس دن کے لیے اجرت، یہ کافروں کا وہی سوال ہے جو اکثر کیا کرتے تھے کہ اگر عذاب و ثواب ہونا ہے تو ابھی کیوں نہیں ہو جاتا، دیر کیا ہے۔ لیوم الفصل دن کے لیے، الفصل فیصلے، تو جواب یہ ہے کہ فیصلے کے دن کے لیے یعنی قیامت۔ وما ادراک ما یوم الفصل، وما ادراک اور تم کیا سمجھے، ما کیا ہے، یوم الفصل فیصلے کا دن، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ فیصلے کا دن کیا ہے، تمہیں کیا معلوم ہے کہ فیصلے کا دن کیا چیز ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ویل خرابی ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ الم نہلک الاولین، الم کیا نہیں، نہلکی ہم نے ہلاک کیا، الاولین پہلے لوگوں کو، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا۔ ثم نتبعهم الآخرین، ثم پھر نتبعهم ہم ان کے پیچھے چلاتے ہیں، الآخرین پچھلوں کو، پھر انہی کے پیچھے بعد والوں کو بھی چلتا کر دیں گے۔ کیا مطلب، یعنی جس دن پچھلے زمانے کے کافر ہلاک ہوئے، عرب کے یہ کافر جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، یہ بھی کیا ہوں گے، ہلاک ہوں گے، ہم سب بھی کیا ہوں گے، ہلاک ہوں گے۔ آج ادھر بیٹھے ہیں بدماش بنے ہوئے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، ہڑپ کر رہا ہے کوئی مسجد کو، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی خیانت کر رہا ہے، کوئی پرائیویٹ مجلس کر رہا ہے، کوئی پرائیویٹ باتیں کر رہا ہے، کوئی جو بھی کر رہا ہے، اللہ جانتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، کون اللہ جانتا ہے کون مسجد کے، کون دین کے معاملے میں حق پر ہے، صحیح نیت کس کی ہے، یہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ مسجد کے ساتھ، دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ معاملہ کس کا صحیح ہے، سمجھ آئی نا، کل آج ہے کل نہیں ہے، کام صحیح کرو گے تو صحیح ہے، برائی کر برا ہوگا، بھلائی کر بھلا ہوگا، آسان سی بات ہے۔ سمجھ کیا کہتے ہیں، صحبت صالح ترا صالح کند، عربی فارسی میں کیا کہتے ہیں، صحبت صالح ترا، صحبت صالح مطلب نیک لوگوں کی صحبت، ترا تجھ کو، صالح کند نیک بنائے گی، نیک کرے گی، صحبت طالح ترا طالح کند برے کی صحبت برا بنائے گی، برا ہو جائے گا، آسان سی بات، لہذا برائی سے بچ اور بروں سے بھی بچ۔ دعائے قنوت کا ترجمہ آتا ہے نا، من یفجرک ونخلع ونترک من یفجرک، دور کرتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں اس کو جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نفرت کرتا ہوں اس سے، لہذا برے سے بھی اور برائی سے بھی نفرت اللہ کے لیے ہو، اتنا برا بھی نہیں سمجھیں گے کہ بس حقیر سمجھنے لگیں۔ اللہ کی توبہ کی توفیق نصیب فرماتے ہیں، توبہ کی اس کو گزارش کی جائے، ہم سب گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، کذالک اسی طرح، کذالک ترجمہ ذہن میں بٹھا لیا ہے، اسی طرح سمجھ آئی کیا مطلب ہے، اسی طرح، نفعل ہم کرتے ہیں، نفعل نون مضارع کا ہے، کس کا ہے، مضارع کا، آپ تو ترجمہ آنا چاہیے نا آپ لوگوں کو، کیا ہے، حال کا بھی اور آگے جو آ رہا ہے مستقبل، فیوچر، پریزنٹ بولتے ہیں حال کو نا، پریزنٹ اینڈ فیوچر کا ترجمہ جس میں پایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ عطین لفظ دیکھیں، عربی کی کتابوں میں پڑھو گے اس میں عطین لکھا ہوگا، کیا لکھا ہوگا، علامت حمزہ تا یا نون، حمزہ تا یا نون، حمزہ تا یا نون۔ اگر آپ اردو عربی مشترک جو کورس کرواتے ہیں ماشاءاللہ، ان کے حساب سے اردو کا لفظ یاد رکھ، اتنی، کیا اردو والا لفظ کیا، اتنی، ہمارے پاس اتنا تھا، وہ تو اتنا ہے نا، اتنی ہے، اتنی سی بات،
اتنی کے اندر کتنے حرف ہیں؟ حمزہ، تا، نون، یا اتنی؟ چار، اتنی، چار۔ یہ علامت مضارع ہیں، کیا ہے؟ جہاں یہ نظر آ جائے شروع میں، کس میں؟ تو آپ سمجھیں گے یہ مضارع ہے۔ کیا ہے؟ یعنی انگلش کے تو آپ کو بڑی پتہ ہے نا، یہ فاسٹ، یہ فیوچر ہے، علامتیں ہیں، وہی مجھے تو نہیں پتہ کوئی شل مل کیا آتا ہے جس میں، وہ آپ کو پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ پتہ ہونا چاہیے۔ تو آپ کو سمجھ آ گیا مضارع کی علامتیں؟ اردو میں بھی اور علم نحو کی جو کتابیں عربی میں مدرسوں میں پڑھاتے ہیں اس میں عطین آتا ہے، عطین آتا ہے۔ نفعل جمع متکلم کے ساتھ آتا ہے، کس کے ساتھ؟ جمع متکلم۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ 14 عربی میں بات کرنے کے لیے، یعنی تو، وہ، ہم، ان کے لیے 14 ہوتے ہیں۔ وہ ایک، وہ دو، وہ سب، کتنے ہو گئے؟ 3۔ تو ایک، تم دو، تم سب، کتنے ہو گئے ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گیا۔ بات میں نے غلط بات کی، ابھی 3 پہلے رہتے ہیں۔ واحد، وہ 3 غائب کے ہیں، مردوں کے، پھر عورتوں کے 3 اور ہیں، 6 ہو گئے وہ۔ پھر اسی طرح سامنے والے 1 2 3 کے لیے 6 ہیں، آسان بات۔ غائب کے 6، سامنے والے کے 6، اور میں خود بات کر رہا ہوں، اس کے 2 ہیں، میں یا ہم۔ بات سمجھ گئے ہو؟ میں یا ہم، اس کے لیے 3 نہیں ہیں، 2 ہیں۔ اس کے اندر شامل بھی مرد عورت دونوں ہی ہیں۔ میں کے اندر لڑکا بھی شامل ہوگا، بکری بھی شامل ہوگی، بکرا بھی شامل ہوگا، وہ بھی تو باتیں کرتے ہوں گے نا۔ بات سمجھ آ گیا؟ سمجھ آ رہا ہو مثال؟ تو کذالک نفعل بالمجرمین، کذالک اس طرح، نفعل کون کرتا ہے؟ آپ ترجمہ کرو شبہ۔ نون آتا ہے جمع متکلم کے لیے، ہم کے لیے، ہم کیا کرتے ہیں؟ فعل کرتے ہیں۔ اب اگر فعل کرتے ہیں کا مطلب کریں گے نا، فعل اردو عربی کے مشترک الفاظ۔ نفعل ترجمہ ہم فعل کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یوں سمجھو نون کا ترجمہ ہم ہے، نفعل کا ترجمہ فعل کرتے ہیں یا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہم مجرموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، گناہگاروں۔ ویل یومئذ للمکذبین، یہ آیت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کتنی دفعہ یہ اس صورت میں، ٹھیک ہے، اور باقی جگہ بھی آئی ہے۔ ویل کا مطلب بار سمجھ آ رہا ہے؟ ویل کا مطلب ویل خرابی ہے، خرابی، ہلاکت۔ صرف ویل کا ترجمہ خرابی، ویل ہے، خرابی ہے۔ یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی اس دن، ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ یعنی ویل، وہاں پہ بھی آتا ہے نا، ویل یوم ہوتے مان جا۔ الم نخلقکم من ماء مہین، الم نخلقکم، کیا ہم نے نہیں پیدا کیا تمہیں، من سے، ماء پانی، مہین، آ جائے یہ بجپا خاموش، ہم نے نہیں پیدا کیا تمہیں، من ماء پانی سے، مہین۔ اب سمجھ لے کو بات، مہین آ گیا کہ نہیں لفظ؟ کون سا پانی؟ حقیر۔ یہاں پہ انہوں نے حقیر لکھا ہے اوپر لفظی میں، اور نیچے کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ ہاں، سنیا نے آتے حقیر ہی ہونا ہے، کوئی اور پارٹی نے ہاں بڑا تبرک سمجھے نا اساں، وہ آنے نکے نے جڑا ہونا نا اساں، اور وہ بھی ناپاک نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں، کیونکہ یہ میں اشارتاً بات کر رہا ہوں۔ فجعلناہ فی قرار مکین، فجعلناہ، پھر ہم نے اسے رکھا، فی قرار مکین، ایک محفوظ جگہ میں، پھر ہم نے اسے ایک مضبوط قرار کی جگہ میں رکھا۔ اس سے مراد ماں کا پیٹ ہے، سمجھ آئی نہیں گل؟ میں ماء مہین سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ پانی کون سا؟ گندا پانی، جس سے انسان بنتا ہے۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یار انسان، پورا انسان ایک قطرے سے بنتا ہے، تم کیوں کہتے ہو وہ ناپاک ہے؟ اب گل کرو بھی، ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ بھائی وہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس ایک قطرے پانی نکلنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، غسل بھی فرض ہو جاتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ بات سمجھ گئے؟ دلیل سمجھ گئے؟ اپنے احناف کی سب کے مسئلے پتہ ہونے چاہیے آپ کو۔ ایسا سسٹم شروع کرو، شافعی، مالکی سب کے مسئلے بیان کرو، کیوں بھائی سب حق ہے نا، سب حق ہیں، تو پھر بات سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھ گئے ہو؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر اس سے مراد کیا ہے؟ وہاں کا پیٹ، قرار مکین، قرار پکڑنا پیٹ میں،
ماں کا رحم ہوتا ہے، اس میں مطلب وہ قطرہ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، لوتھڑا بنتا ہے، بڑا بنتا ہے، ہم سب ایسے ہی بنے ہیں نا۔ الا قدر معلوم، الا تک، قدر معلوم، وقت معین، مقررہ وقت تک، یعنی کیا ہوتا ہے 4 مہینے، 6 مہینے، 9 مہینے، نارمل کیا ہوتا ہے 9۔ فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا پھر ہم نے اندازہ کیا، فنعم تو کیسا اچھا، القادر اندازہ کرنے والے یعنی ہمیں، پھر ہم نے توازن پہ دیا کیا، چنانچہ اچھا توازن پیدا کرنے والے ہم ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یعنی انسان کو ہم نے صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس کی بناوٹ میں ایسا بہترین توازن رکھا ہے جو ہمارے سوا کوئی قائم نہیں رکھ سکتا۔ یعنی کیا مثال دیں گے آپ شابہ؟ مونچھیں آئی نہیں تھی، اس نے خود ہی بنا دی۔ مونچھیں اس کا نہ آنا اچھی بات تھی، ایک قدرتی بات تھی، اس نے کچھ کیا تو مونچھیں آ گئیں، تو اب اچھی نہیں لگ رہی۔ ناک اللہ نے یہاں سب کا لگایا کہ نہیں، مطلب یہاں پہ لگ جائیں تو کہیں گے یہ نئی مخلوق آئی نہیں جی۔ آنکھ 2 ہیں 3 ہو جائیں عجیب ہو، منہ 1 ہے 2 ہوں، ویسے تو چغل خور نے 2 تو کتنے ہونے منہ، لیکن ایک کیا ہے، کدھر سے کھائے گا، ادھر سے کھائے گا، ادھر سے کھائے گا۔ اور باقی جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب ہاتھ آرام سے دیے اللہ نے، 6 انگلیوں والا بندہ ہو تو کیسا لگ رہا ہوتا ہے، چھنگلا، عجیب سا، دیکھے ہیں نا کبھی، مطلب ہوتے ہیں نا، مطلب یہ ہے کہ وہ نارمل نہیں ہے، اکثر وہ کیا کہتے ہیں آپریشن کرا لیتے ہیں۔ مطلب ہمارے ماموں کے بیٹے ماشاءاللہ مولانا صاحب ہیں، ایک چھوٹی بچی ہے ہماری، اس کی بھی ہے، بات سمجھ رہے ہو، اللہ کی شان ہے، لیکن نارمل سمجھ گئے بات۔ فقدرنا یعنی انسان کو ہم نے صرف سیوری نہیں رکھ سکتا، انسان کے جسم کے مختلف حصوں پر جتنا غور کیا جائے یہ حقیقت نہیں واضح ہوتی جائے گی۔ اس ایک آیت نمبر 23 پہ آپ پورا جسم کا کیا کر سکتے ہیں، لکھتے جائیں، سر کو دیکھیں، آنکھوں کو دیکھیں، کان کو دیکھیں، ہاتھوں کو دیکھیں، پاؤں کو دیکھیں، وہ جسم کو دیکھیں، ایک ایک بال کیسا اللہ نے رکھا، سمجھ آئی۔ ویل یومئذ للمکذبین، ویل خرابی یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ الم نجعل الارض کفاتا، الم نجعل کیا ہم نے نہیں بنایا، الارض زمین کو، کفاتا سمیٹنے والی، توجہ، کیا ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ سمیٹ کر رکھنے والی ہے، سمیٹی ہوئی ہے نا، مطلب کیا مطلب، احیاء و امواتا، احیاء زندوں کو، و امواتا اور مردوں کو۔ ہاں بات سمجھیے، اگلی آیت اللہ دیکھو قرآن آگے خود ہی اپنی تشریح کر رہا ہوتا ہے، بات سمجھ گئے، اسی لیے تشریح والوں نے لکھی نہیں نیچے، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، شکر کرو زمین زندے بھی برداشت کر کے نہیں اور مردے بھی۔ لیکن قبر کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا احادیث میں، قبر کہتی ہے اچھے کو، اچھا کیا ہے میرے پاس آ گیا ہے، جتنے بھی میرے اوپر چلتے تھے میری پشت پر، قبر کی پشت ہے نا یہ زمین، کمر ہے اس کی، بات سمجھ گئے ہو، تو وہ کہتی ہے سب سے اچھا تو لگتا تھا مجھے، جنت والا بندہ ہو، نیک ہوگا، وہ میرا استقبال دیکھ، میرے پاس آج آیا ہے نیک بندے اللہ کے، جہاں تک تیری نظر جائے گی میں کھل جاؤں گی، جنت کی کھڑکی کھولے گی، اور کیا کیا انعامات، اور جو برا ہوگا، نیک نہیں ہوگا، کافر ہوگا، بد کردار ہوگا، اور میں نہ ادھر توجہ، اس کو کہے گی برا کیا جو تو میرے پاس آیا، جتنے میرے پشت پر زمین پر جو چلتے تھے سب سے مبغوض تھا، برا لگتا تھا مجھے، آیا میرے پاس تو میرا حال دیکھ، ایسے دبائے گی، کیا کرے گی، یوں جس طرح پسلیاں آپس میں، یہ آپ نے دیکھا نا پسلیاں آپس میں گھستے ہیں، قبر کہے گی میری بادشاہت ہے، سمجھ آئی۔ منکر نکیر، برے لوگوں سے سوال کرنے والے منکر نکیر، اور مبشر اور بشیر اچھے لوگوں سے سوال کرنے والے، نیک لوگوں سے سوال کرنے والے، یہ بات سمجھ آ گئی۔ اچھی شکل میں آئیں گے اور وہ ڈرونے ہوں گے، بڑے بڑے تھوڑے متھوڑے لے ہوں گے انہوں نے، اور جو نیک ہوں گے وہ تو شروع میں ہی موت کے وقت سے ہی جنت کے پھول لے کے آ رہے ہوں گے، جنت میں بھی مزے ہی مزے ہوں گے۔ احیاء امواتا، سمجھ گئے، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ وجعلنا فیہا رواسیا شامخات واسقیناکم ماء فراتا، وجعلنا اور ہم نے رکھے بنائے، ٹھیک ہے جی، جعلنا کا مطلب سمجھو، فیہا اس کا مطلب پتہ لگ گیا، فیہا اس میں رواسیا کیا مطلب، پہاڑ، رواسیا مطلب شامخات اونچے، شامخات، واسقیناکم اور ہم نے پلایا تمہیں ماء فراتا پانی میٹھا، اور ہم نے اس میں گڑے ہوئے اور اونچے پہاڑ پیدا کیا، اور تمہیں میٹھے پانی سے سراب کرنے کا انتظام کیا، مطلب چشمے، بارشوں کا تو پانی کیسا ہوتا بڑا، ٹھیک ہے، چشمے وغیرہ،
پہاڑوں سے نکلتے ہیں نا. ویل یومئذ للمکذبین. ویل مطلب کیا مطلب ہے؟ اے بھیج دیا بھیج. سنو ادھر. ویل خرابی یومئذ اس دن، اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں. انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون. انطلقوا تو تم چلو الی طرف ما کنتم به جس کو تم تھے تکذبون جھٹلاتے. ان سے کہا جائے گا کہ چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، بڑی جلدی کے بچاتے تھے. آ جائے ویقولون متی ھذا الوعد. کب آئے گی کب آئے گی؟ آؤ نہ پترو آئی نے. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب. یار ادھر ہو چل یار، انہاں کٹ دیا کرو یار. تم چلو الی ظل سایہ کی طرف. ظل مطلب لفظ حرف کو دیکھیں. ضا ظل ظل ضا والا ضا کے بعد ضا. اگر ضاد لگا دیا تو کام خراب ہو جائے گا بہت بڑا. ظل مراد سایہ. سایہ سمجھو یہ بات. اچھا وہاں پنجابی وچ ذی ثلاث شعب 3 شاخیں والا سایہ. کیا مطلب؟ جو چلو اس سائبان کی طرف جو 3 شاخ والا ہے. اس سے مراد دوزخ کی آگ کا دھواں ہے جو سائبان کی طرح بلند ہوگا اور 3 شاخوں میں تقسیم ہوگا. یہ علم میں اضافہ ہوا کہ نہیں؟ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب. لا ظلیل نہ گہرا سایہ، ولا یغنی اور نہ وہ بچائے، من اللہب شعلہ یعنی تپش وغیرہ سے. ایسا سایہ نہیں ہوگا تو سیاہ ہو چل بھائی اس تلے. اللہ کی قدرت ہے نا. کیا خیال ہے؟ یہاں دنیا میں آگ لگی ہوئی ہو، آگ کا سایہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں، لیکن وہ کچھ برکت دیتا ہوگا فائدہ. لیکن جاؤ گے تو آگ قریب ہوگی نا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس سے کیا مراد ہوگا؟ وہ آگ اوپر اڑ کے آ رہی ہوگی، پھر اس طرح اوپر ہوگی نا، اس کا سایہ بنا. بات سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ تو وہ سایہ کے نیچے سایہ بھی سزا دے گا. سمجھ آ گئی؟ چھوڑے گا نہیں. لا ذلیل ولا یغنی جس میں نہ تو ٹھنڈک والا سایہ اور نہ وہ آگ کی لپیٹ سے بچا سکتا ہے. سمجھ آ گئی؟ واتاخو چلو جی کوئی تو مزے ہو گئے. انہا ترمی بشرر کالقصر. انہا بے شک وہ ترمی پھینکتی ہے. ترمی شعر یاد ہے نا وہ؟ ان الذین یرموننی یرموننی بالاحجار فارمیہم بالاسمار. یہ بزرگوں کا واقعہ آپ کو سنایا تھا. جو پتھر وہ کہتا ہے، درخت کہتا ہے مجھے لوگ پتھر مارتے ہیں اور میں کیا دیتا ہوں؟ بیر شیر پھل شیر دیتا ہوں. وہ واقعہ آپ کو علامہ سیوطی کا سنایا تھا نا. انہا ترمی بشرر کالقصر. ترمی مطلب پھینکتی ہے، تھرو کرتی ہے. کون؟ دوزخ. بشرر شعلے، کالقصر محل جیسے، محل جیسے بڑے بڑے شعلے پھینک رہی ہے، گولے ایٹم بم. وہ آگ تو محل جیسے بڑے بڑے شعلے پھینکے گی. اللہ. کانہ جمالۃ صفر. کیسے؟ کاف آ جائے نا کانہ، اس کا مطلب ہوتا ہے فار ایگزامپل. سمجھ آ گئی؟ پچھلی بات کو مزید تھوڑا اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. گویا کہ جمالۃ صفر اونٹ جمع کا لفظ ہے. زرد قسم کے اونٹ جو ہوتے ہیں نا، ایسا لگے گا جیسے وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں. کیا؟ وہ شعلے وغیرہ پورے پورے پھونکے جائیں. مطلب صحابہ کرام کو سامنے جب اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرما رہے ہیں تو پھر اونٹ وغیرہ کی ہوگی اور ہم لوگوں کو بھی سمجھ آنے والی ہوں گی. بات سمجھیے کہ نہیں؟ اب اور وہاں اللہ کہتا ہے وہ پورا ٹرک پھینکے گا تو صحابہ کہتے ہیں یار یہ ٹرک والی بات کیا ہے؟ بات سمجھ نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ مثالیں جب قرآن آتا ہے نا، جب انہی کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، لیکن وہ قیامت تک مثالیں سارا قرآن یہ چلے گا. کچھ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے یار مسواک تو اسی دور میں تھی نا، ہر دور تک مسواک سنت ہے، سب استعمال کریں. کوئی کہ اب تو بورش آ گئے، مورش آ گئے، یہ آ گئے، وہ آ گئے. ایسی جہالت کی باتیں نہیں کرنی. سنت پہ کامیابی ہے قیامت تک. سمجھ آئیے؟ دانت صاف کرو، برش مارو، منع نہیں کرتے ہیں. مسواک نہ چھوڑو، مسواک ایک ایک سنت میں عمل کرو. کانہ جمالۃ اونٹ. یہاں یہ حقیقت بیان فرمائی گئی کہ دوزخ کی آگ کے شعلے اتنے بڑے ہوں گے جیسے عظیم الشان محل ہوتے ہیں اور ان سے جو شاخیں نکلیں گی وہ زرد رنگ کے اونٹوں جیسی ہوں گی. شعلے مولے شاخیں. ویل یومئذ للمکذبین. ویل خرابی یومئذ اس دن للمکذبین کن کی؟
جھٹلانے والوں کو دیکھے بغیر بتاؤ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں. ھذا یوم لا ینطقون. آج تو بڑی باتیں کر رہے ہیں ہم، فر 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 بول رہے ہیں، ہر کسی کو گالیاں نکال رہے ہیں، بدماشیاں کر رہے ہیں، شیخیاں بگاڑ رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں اچھی بری. کیا کر رہے ہیں؟ منہ کھلا ہوا ہے آج ہمارا، جو مرضی کہیں، لیکن وہ بھی کیا ہے لکھ رہے ہیں. یہ خیال کر کے ذرا بولنا چاہیے. ھذا یوم لا ینطقون. ھذا یوم، اس دن لا ینطقون، وہ نہ بول سکیں گے. یہ ایسا دن ہے جس میں یہ لوگ بول نہیں سکیں گے، کیونکہ یاسین میں کیا آتا ہے؟ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ایدیہم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. اس دن مہریں لگا دی جائیں گی، تالا بند منہ. اس لیے آج سے منہ بند کر کے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو، مزے ہو جائیں گے. کیا پتہ اس دن بیڑے پار ہو جائیں گے. ذکر کرو گے منہ بند ہوگا، اکثر ذکر کرتے رہو گے کیا ہوگا؟ منہ بند ہے. بچے ہوئے ہو نا بولنے سے، فضول بولتے رہو گے، دیکھتے رہو گے. کچھ ذکر میں لگ جاؤ، کچھ کہہ لو، کچھ قرآن پڑھ لو، کچھ اچھی بات کہو منہ سے. فضول باتیں نہ کرو آپس میں بیٹھ کے، ایک ایک منٹ اپنا ضائع نہ کرو، چغلیاں نہ کرو، غیبتیں نہ کرو. سمجھ آ گئی؟ اسکولوں میں بھی اپنے ٹائم کو ضائع نہ کرو، خالص سبق کی طرف دھیان دو. استادوں کی قدر کرو، وہاں پہ جیسے بھی استاد ہیں ادب احترام کرو. مارتا ہے نہیں مارتا اس کو چھوڑو، مارنے کا موقع نہ دو اس کو. اتنا سمجھو، بولو میں آپ کو سن رہا ہوں استاد جی، استاد جی بولو، استاد مکرم بولو. یہ الفاظ بولو، صرف ٹیچر میچر سر یہی لفظ بولنے ہیں. اس سے ادب والے لفظ بھی بولو. آپ استاد مکرم بولو، آپ ہمارے بڑے ہیں با ادب استاد. وہ بھی کہے گا ماشاءاللہ بہت تربیت یافتہ لوگ. ہمارے پاس آن لائن بچے بچیاں اسلام آباد وغیرہ سے، وہ ہفتم کلاس دوم کلاس بولتے ہیں تو مجھے حیرانگی اور ہوتی ہے ماشاءاللہ کس اسکول میں پڑھتے ہیں وہ. بات سمجھ گئے ہو؟ ایسے بھی لوگ ہیں. آپ کیا آپ تہذیب اپنی سمجھو. کیا کرو؟ نے استاد ڈنڈا مار دے تو گالیاں دو پیچھے، یا قاری صاحب مار چھوڑے تھے بس پیچھے منہ بڑھاؤ گالیاں دو. ادب سامنے بھی کرو پیچھے بھی کرو. ہوتا ہے ابھی مجھے پتہ ہے گورنمنٹ وغیرہ میں تھوڑا بہت نظام پرانا چل رہا ہے، کان پکڑاتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں، لیکن یہ آپ لوگ تھوڑا کریں نا، کوشش کریں نا. کیا کریں؟ ماں باپ کے ساتھ مل کے ٹیوشنوں سے بھی جان چھڑائیں، اپنے دماغ کو استعمال کریں. اتنا مشکل کام نہیں ہے. ان کو بولیں یار ایک پیریڈ ہمیں سکلز کے لیے بھی ہے، سکھائیں، ہم کچھ کمائیں تو صحیح نا. یہ والا کام تو آگے نوکریوں میں نہیں آئے گا ہمیں. اس میں ہمیں چھکے آگے، اور اصل جو کام کمائی کا ہے وہ سکھائیں. ہمیں سکلز سکھائیں. اب سکلز کا دور ہے، آئی ٹی کا دور ہے. ولا یؤذن لهم فیعتذرون. ولا اور نہ یؤذن اجازت دی جائے گی لہم انہیں فیعتذرون کہ وہ عذر خواہی کریں گے. اب معذرت شادرت کا ٹائم نہیں ہے. کیا ہے؟ موت جب آ گئی یہ، یا قیامت جب آ گئی، مغرب سے سورج نکل آیا، توبہ کا دروازہ بند ہے، اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا. اب پچھتائے کیا ہو جب قیامت آ گئی. ولا یؤذن لهم، اور نہ انہیں اس بات کی اجازت ہوگی وہ کوئی عذر پیش کر سکیں. ویل یومئذ للمکذبین، ویل خرابی یومئذ اس دن للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں. ھذا یوم الفصل جمعناکم الاولین. ھذا یوم، یہ یوم الفصل فیصلے کا دن، جمعناکم ہم نے جمع کیا تمہیں، والاولین اور پہلے لوگوں کو. یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور پچھلے لوگوں کو اکٹھا کر لیا ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، فَإِن پھر اگر کان ہے لکم تمہارے پاس، کیدن کوئی داؤ چلاکی، کوئی داؤ شاؤ ہے، کوئی ٹرک ہے تمہارے پاس، فَكِيدُونِ تو تم مجھ پر داؤ کر لو. بڑی چلاکیاں سیکھی تم نے، بڑے بڑے دھوکے فراڈ کیے. جناب کوئی نہ کوئی طریقہ نکل آئے گا جی، لوٹ لیں گے بھائی اس کو، ڈاکے ماریں گے، چوری کریں گے، کیا کریں گے کس نے کسی بہانے. آج پولیس والے تکا نے موٹر سائیکل چھکی کھڑنے ہے. سمجھ آئی نا؟ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ. اور اب اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہے تو مجھ پر وہ داؤ چلاؤ نا، چلا لو. کیا کرو گے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وَيْلٌ خرابی ہے یومئذ اس دن لِّلْمُكَذِّبِينَ، کن کے لیے؟ جھٹلانے یا گمراہوں، جھٹلانے والوں کے لیے. جھٹلانے والے کیونکہ لفظ کی ترجمہ للمکذبین کا مطلب مکذبین نہیں کریں آپ، اردو عربی. بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں. ان المتقین فی ظلال وعیون. یہ تو پچھلے کیا بیان ہوا، تھوڑی تھوڑی
غمزدہ باتیں، جہنمیوں کی باتیں، کافروں کی باتیں، تاکہ وہ سن کے ہم کیا کریں، باز آئیں، انسان کے پتر بنیں۔ انسان کے پتر بن گئے، نیکی والے بن گئے، نیک کام کرنے والے بن گئے، جنت والے بن گئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھائی یہ ملے گا کیا؟ ان المتقین فی ظلال وعیون، یہ سبق کے بچے۔ ان بے شک المتقین کون؟ متقین یا پرہیزگار، فی ظلال سایوں میں، وعیون اور چشموں میں، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا وہ بے شک سایوں اور چشموں کے درمیان ہوں گے۔ اللہ وفواکہ مما یشتہون، وفواکہ اور میوے، فروٹ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں میوے؟ خشک، مما اس قسم کے جو یشتہون وہ چاہیں گے، سمجھ آئی؟ جو مرضی چاہیں گے ملے گا۔ سمجھ آؤ جب ادھر کہتے ہیں نا جو مرضی ملے گا، ایسے نہیں ہوتا دنیا میں، کوئی ایسی نہیں ہو سکتا جو مرضی کہتے رہو جو مرضی ملے گا ادھر، سمجھ آئی؟ جتنا مرضی کروڑوں اربوں خرچہ کر لیں، جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے ادنا جنتی جو ہوگا، سب سے زیرو نمبر 33 والا، اس کو دنیا سے 10 گنا زیادہ جنت ملے گی، جو بالکل فیل کے قریب ہوگا، فیل کے مطلب قریب ہے، 33 والا ہوگا نا، مثال سمجھتے ہو نا، کم درجے کا، لاسٹ، یوں سمجھو 10 میں سے 1 نمبر لینے والا، مثال کیا دوں؟ اور اپنے من پسند میووں کے درمیان، سمجھے، میوے ہوں گے ماشاءاللہ، دیکھ رہا ہوگا، انگور، باغ، انار، بس دل میں کلک ہوتی جا رہی ہے، خواہش ہوتی جا رہی، دنیا میں سوچ رہا ہوگا یار ہوتے تھے ماں، ایک کیلے بھی نہیں نصیب ہونے صحیح، سال بعد 6 مہینے بعد، انار بھی نصیب نہیں ہونے، خون کی کمی ہوئے نہیں، ڈاکٹر آخنا یہ کھاؤ وہ کھاؤ، اپنی دوائیاں بھی دے چھوڑنا ہے، آپ نالا کھانا، فروٹ بھی کھاؤ، کتوں کے نہ دوائی نے پیسے پورا کرا یا فروٹ نے؟ اللہ سنا بھائی صبر کیتا ہی، صبر کر کے آیا میں، تھوڑی بہت پنجابی بھی مارنا نے بھائی، گل سمجھ گئے ہو؟ کلو واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کلو کیا مطلب؟ کھاؤ، کلو کھاؤ، ٹھیک ہے جی، واشربوا اور کھانے نال کیا ہونا ہے؟ پیو، ہنیئا مزے سے، ماشاءاللہ، بما اس کے بدلے جو کنتم تعملون تم کرتے تھے، ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کی بدولت جو تم کیا کرتے تھے۔ انا کذا، دوسری دفعہ آپ نے پیچھے پڑھا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ دنیا میں آپ نے جو کام کیا اس کے بدلے کھاؤ۔ انا کذالک نجزی المحسنین، انا بے شک ہم کذالک اسی طرح، کذالک مطلب سمجھ آ گیا نا، نجزی جزا دیتے ہیں المحسنین نیکوکاروں کو، احسان والوں کو، نیکی کرنے والوں کو، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی صلاح دیتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ویل کیا ہے؟ خرابی ہے، یومئذ اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کلو تم کھاؤ، وتمتعوا اور تم فائدہ اٹھا لو، قلیلا تھوڑا، انکم بے شک تم مجرم ہو، اے کافروں کچھ وقت کھا لو اور مزے اڑا لو، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو، ایسی لواؤ، جو کرو مرضی کرو، حرام پیسہ نے ایسی لواؤ، فلاں کرو، سمجھ آئی؟ مزے کرو، تھوڑی زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے، یاد رکھ، کیا ہے؟ چند روزہ زندگی ہے، ورنہ پھر شرمندگی ہے، یاد رکھ، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ مولانا صاحب نے احسان ہے، انہوں نے کتنے شعر یاد کروا دیتے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ویل خرابی ہے، یومئذ اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، مکذبین کے لیے وہی بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور وَإِذَا اور جب قیل کہا جائے لہم ان سے، ارکعوا تم رکو کرو، لا یرکعون وہ رکو نہیں کرتے ہیں، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ تو یہ جھکتے نہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، جھکتے نہیں، مسلمان ہی نہیں ہوتے، نماز کدھر پڑھیں گے؟ ویل یومئذ للمکذبین، ختم ہو گئی ہے، ویل خرابی ہے، یومئذ اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، مکذبین کے لیے بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، حق کو جھٹلاتے ہیں، یہ بریکٹ میں استاد مکرم کا بھی یہی انداز بیان۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، فَبِأَيِّ تو کون سی حدیث بات، بعد اس کے بعد، یؤمنون ایمان لائیں گے، اب اس کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے، یعنی اب کون سی ان کو دلیلیں دینی پڑیں گی، کون سی بات سمجھانی پڑے گی؟ جیسے تنگ آ کے کہتے ہیں نا کس طرح سمجھاؤں میں تمہیں، تم باز نہیں آتے، ٹائم پہ اسکول نہیں جاتے، ٹیوشن نہیں جاتے، یہی باتیں ہوتی ہیں نا،
کس طرح سمجھاؤں میں تمہیں کہ نیک کیسے بنو گے، ایسی باتیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں دعا بھی کر لیتے ہیں، پارہ مکمل، والحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ 29واں سپارہ یا جو 11ویں سپارے سے 29ویں تک ہوا کمی بیشی معاف فرمائیے، بہت ساری ہم سے بھول چوک ہوئی۔ یا اللہ صحیح علماء کی سرپرستی میں بھی سمجھنے کی مزید ہمیں توفیق عطا فرما اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر گھر میں اپنے قرآن کے درس کو عام فرما، ہر گھر میں علماء عالمات پیدا فرما، قرآن کے پڑھنے سمجھنے والے پیدا فرما، سمجھنے سمجھانے والے ذکر کرنے والے پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے باقی جو پارہ ہے اماں اور 10 پارہ یا اللہ اسے بھی اس مسجد میں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ساری مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ درس قرآن درس حدیث کو یا اللہ جاری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔